وَكَانُوا يَتَّقُونَ وقال في مكان الآخر قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المهين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے آقا نامد مختار سرور کائنات مفخر موجودات رحمت عالمیہ سفوت آدمیہ تتمہ دور سما ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقدس معاب بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے امام عشق و محبت، آفتاب شریعت، ماہتاب اہل سنت، سیدی الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ سر بھلا آپ کا سر کتنا بلند ہے کہ آپ کا پیر تمام دنیا کے ولیوں کی گردنوں پر ہے، سبحان اللہ۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یا غوث اعظم، آپ کا جب قدم اتنا اعلیٰ ہے تو سر کتنا اعلیٰ ہوگا۔ جب سرکار غوث اعظم نے فرمایا قدمی ہادہی علی کل رقبت ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے، تو خراساں کی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے خواجہ معین الدین جو ذکر و مراقبہ میں تھے، محو عبادت تھے، انہوں نے اس الفاظ کو سنا تو کہا لا 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 بل عینی و راسی، نہیں صرف میری گردنوں پر نہیں، میری آنکھوں پر بھی ہے اور ان کا قدم میرے سروں پر بھی ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آپ کا در کا پروردہ کتا جو جھوٹا پھینکا ہوا کھاتا ہے تو وہ کتا بھی اتنا پاورفل ہو جاتا کہ وہ اپنے وقت کے شیر سے بھی نہیں ڈرتا، سمجھے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور غوث اعظم جب ذکر و مراقبات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی، ایسا مجاہدہ کیا، اس طرح مراقبہ کیا، ایسے محو استغراق ہوئے، اس طرح محو عبادت ہوئے، اللہ اکبر، وہ مقام وہ مرتبہ پر جب پہنچے تو ایک وقت ایسا آتا تھا کہ آپ کھانا نہیں کھاتے تھے، مسلسل کئی روز بھوکے رہتے تھے۔ تاریخوں میں تو یوں بھی آیا ہے 20 سال تک آپ نے فاقہ کیا ہے، اللہ اکبر، صرف پیتے تھے کھاتے نہیں تھے۔ جب 20 سال تک پیتے تھے تو کھاتے نہیں تھے، اللہ اکبر، وہ عبادت کا آپ کا عالم ہے، بڑے فاقہ کاٹے ہیں، بڑی پریشانیاں جھیلا ہے۔ جب یہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے تو کچھ مقام کچھ اوقات ایسے بھی گزرے آپ کی زندگی میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا، اے خضر جاؤ میرے محبوب ولی کو کھانا کھلا دو، کئی دنوں سے وہ بھوکا ہوا ہے۔ تو اسی نقشے کو امام عشق و محبت نے یوں کھینچا ہے، کیا قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے،
پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور دنیا میں جتنے بھی ولی پہلے آپ سے آئے اور آپ کے بعد آئیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے، جانتے ہو؟ اس حوالے سے میرے امام کہتے ہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار۔ شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، ارے چاہے وہ بخارا کی سرزمین ہو، چاہے وہ عراق کی سرزمین ہو، چاہے وہ اجمیر کی سرزمین ہو، چاہے بخارا کے خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوں، چاہے وہ اجمیر کے غریب نواز ہوں، کوئی بھی ولی ہوں، سمجھے آپ؟ چاہے وہ کرناٹکا کے بندہ گیسو دراز ہوں، چاہے وہ دلی کے نظام الدین اولیاء ہوں، چاہے وہ کلیر شریف کے صابر پیا ہوں، کوئی بھی ولی ہوں، ہر ولی پر آپ کی ہے نا آپ کی ہے نا کیا کہتے ہیں ولایت کی برسات برسی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں مزرع چشت، مزرع کہتے ہیں کھیتی کو، ارے وہ دنیا کی ولایت کی کون سی کھیتی ہے جہاں غوث اعظم کی کرم کی بارش نہ ہوئی ہو؟ مطلب یہ ہے کہنے کا، تو سنیں، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سے کشت پر برسا نہیں جھالا تیرا، کون سے کشت پر برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں، اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں۔ ارے دنیا میں صرف غوث اعظم ہی ہے کیا؟ اور بھی تو ہیں، لیکن سنو میرے غوث اعظم کی شان ہے نا، اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں، یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا۔ ارے جو غوث اعظم سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ حاضرین و سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت مسنونہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، باری تعالی اللہ عز و جل کائنات کے لوگوں سے خطاب عظیم فرماتا ہے، تمام جہان کے ایمان والوں سے، قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے تقوی شعاری اختیار کیا۔ قرآن پاک کی آیت کے ترجمے پہ توجہ چاہوں گا، توجہ نہیں دو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جمعے میں اگر آپ 10 منٹ یہاں آئے ہیں کہ کچھ سنیں گے، کچھ فیض حاصل کریں گے، تو آپ کی ذہن کو میں اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہوں، میرے الفاظ کی طرف۔ سنیں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے تقوی شعاری اختیار کیا۔ پھر تقوی کے بعد کیا کیا؟ فذکر اسمہ، اپنے رب کو یاد کیا۔ یاد کرنے سے مطلب اللہ کی بارگاہ میں تسبیحیں پڑھیں، ذکر و مراقبہ کیا، خوب اللہ کی ذکر کی، خوب تسبیح بیان کیا۔ تسبیح بیان کرنے کے بعد، اللہ کو یاد کرنے کے بعد، فصلا، پھر اس کی بارگاہ میں نماز پڑھی۔ یہی 3 صفت ہے اللہ کے نیک ولیوں کی، جن میں یہ 3 صفات پائے جائیں وہ اللہ کے ولی ہے، جو اللہ سے ڈرتا بھی ہو، تقوی شعار بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، پرہیزگاری کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہو، صبح و شام اللہ کا ذکر بیان کرتا ہو، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہتا ہو۔ پھر یہ 2 صفتیں ہونے کے بعد تیسری صفت یہ ہے
ہے وہ کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہو، مراقبات کرتا ہو، مجاہدات کرتا ہو، راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرتا ہو، نماز پنجگانہ پڑھا کرتا ہو، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھا کرتا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یتقرب بالنوافل، میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے بالنوافل، نفلی عبادات کے ذریعے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جو نفلی عبادات کثرت کے ساتھ کرتا ہے، مجاہدہ و مراقبہ کرتا ہے، ذکر و تسبیح پڑھتا ہے اور عبادتیں کرتا ہے، وہی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو مقدس کتاب ہے، تو اللہ کا بھیجا ہوا کتاب ہے، تو ہی بتا دے اللہ کے وہ نیک بندے کون ہیں جسے دنیا میں ولی کا خطاب دیا جاتا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اے وہ ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، تقوی شعار ہوتے ہیں، وہ تو متقی ہوتے ہیں، وہ تو پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ قائم اللیل ہوتے ہیں، وہ صائم الدہر ہوتے ہیں۔ جانتے ہو ولی کی عبادت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، ان کی راتیں تو تہجد اور نفلوں میں گزرا کرتی ہیں۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ولی کی عبادت کی شان کیا ہوا کرتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ولی وہ ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو قیام میں اور سجدوں میں گزار دیتے ہیں۔ ارے یہ دنیا راتوں میں اپنی بستروں پہ سکون سے سویا کرتی ہے، ہم تم سویا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدا ہوتی ہیں، ہم رات بھر سیریلیں دیکھتے ہیں، ہم رات بھر اوباش کی باتیں کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی راتیں قلبوں میں گزرتی ہیں، تاش کے پتوں میں گزرتی ہیں، وہ سٹا کھیلتا ہوا نظر آتا ہے، ان کی رات شرابوں میں گزرتی ہے، ان کی رات فاحشہ کے ساتھ گزرتی ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی رات ایسی نہیں ہوتی ہے۔ ارے ان کی رات بڑی عظیم رات ہوتی ہے، یہ رات اللہ اکبر ان پر رحمت بن کر برستی ہے۔ یہ راتوں میں کروٹوں کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں، کبھی تہجد پڑھتے ہیں، کبھی تلاوت کرتے ہیں، کبھی نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی نفلی عبادات کرتے ہیں، کبھی مراقبات کرتے ہیں، کبھی مجاہدات کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کا مقام کیا ہے خدا کے نزدیک؟ ہمارے تمہاری طرح بزدل نہیں ہوا کرتے، ڈرپوک نہیں ہوا کرتے۔ ارے یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے، وہ تو بے خوف ہوا کرتے ہیں۔ ارے دنیا میں جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ساری خوف سے اسے بے خوف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ اللہ کے ولی ہے، یہی متقین کی جماعت ہے، یہی اولیاء کی جماعت ہے، یہی ابدال کی جماعت ہے، یہی غوث الاغواث کی جماعت ہے، یہی قطب الاقطاب کی جماعت ہے، یہی اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے جن کے بارے میں ہم سے آپ سے ساری کائنات کے لوگوں سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کسی ولی کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کسی پیر کامل کا دامن تھام لو، کسی درویش کا دامن تھام لو، کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ جب تم ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ گے ان پر خدا کی رحمتیں برسیں گی، تو چھینٹیں تم پر بھی آئیں گی، ان کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہیں وہ غوث اعظم اللہ اکبر جس نے اس دنیا کو اپنی عبادات کے ذریعے، مراقبات کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے، اللہ اکبر، آپ جانتے ہو آپ کی عبادتوں کا عالم کیا تھا؟ ایک رات ہے اور نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے، نیند کی غلبہ جب طاری ہوتی ہے تو نیند عرض کرتی ہے اے غوث جیلاں، اے بغداد کے شہنشاہ، اے ولیوں کے سردار، تم نے بڑی عبادتیں کر لی ہیں، تمہارا اللہ تم سے راضی ہے، کیا ضرورت ہے اتنی رات عبادت کرنے کی؟ اے غوث جیلاں ایسا کرو تھوڑی دیر سو لو، آپ اپنی
مکان کی چھتوں پہ چڑھ رہے تھے اور شیطان یہ پلاننگ کر رہا ہے، اے غوث اعظم تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، تھوڑا استراحت حاصل کر لیجئے، تھوڑی سکون حاصل کر لیجئے، پھر رات میں اٹھ کر اور عبادت کر لیجئے گا۔ اللہ اکبر! آپ نے اپنے نفس کو جواب دیا، ایسا تو مجھے اس طرح کہے گی کہ میں آرام کروں؟ کیا میرے رب نے مجھے آرام کرنے کے لیے پیدا کیا تھا؟ جو قدم اٹھا تھا وہ اٹھا رہا، جو زمین سے ٹکا تھا وہ ٹکا ہی رہا، جو اٹھا تھا وہ اٹھا ہی رہا۔ اسی عالم میں غوث جیلانی نے 60 قرآن کی ختم پاک کر دیا، سبحان اللہ۔ ایک رات میں 60 قرآن المقدس کو آپ نے ختم کیا۔ کبھی کبھی ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، راتوں رات تہجدوں میں گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ جبھی تو میرے امام کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ ارے یہ چھوٹے موٹے مسجوب، یہ چھوٹے موٹے اللہ کے ولی اور یہ دنیا دار لوگ آپ کو کیا جانیں گے؟ شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ خضر کے ہوش سے کوئی پوچھے رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے کوئی پوچھے رتبہ تیرا۔ اگر غوث اعظم کا پتہ پوچھنا ہے، ان کا مقام پوچھنا ہے، ان کی بلندی پوچھنی ہے، ان کا مرتبہ پوچھنا ہے، ان کا مقام پوچھنا ہے، تو ارے وہ وقت کے کسی عارف باللہ، وہ وقت کے کوئی اللہ کے نیک بندے، وہ خضر علیہ السلام سے پوچھو۔ انہوں نے غوث اعظم کو دیکھا ہے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ غوث اعظم کوئی ایسے ویسی شخصیت کا نام نہیں ہے، عبد القادر جیلانی کوئی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ کا نام محی الدین ہے۔ یہ محی الدین نام آپ کے ماں نے نہیں رکھا، باپ نے نہیں رکھا، آپ کی والدہ نے تو آپ کا نام عبد القادر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ یہ محی الدین کہاں سے آ گیا؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار غوث جیلاں جب اپنے وقت کے بہترین عالم دین بن جاتے ہیں، مفکر اسلام بن جاتے ہیں، محدث اعظم بن جاتے ہیں، فقیہ اعظم بن جاتے ہیں، اپنے وقت کے بہترین قائد اہل سنت والجماعت بن جاتے ہیں، اللہ نے جب ولایت سے آپ کو نوازا ہے، وہ جوانی کا عالم ہے، عہد شباب کا عالم ہے۔ اس وقت آپ نے دیکھا ایک بوڑھا انسان ہے جو کمزور ہے، ناتواں ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ نے ان کو سہارا دیا اور سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ وہ دبلا پتلا بوڑھا انسان جن کے چہرے پہ جھریاں تھیں، اللہ اکبر! انہوں نے کہا، آپ نے کہا، تو جب ان کو کھڑا کیا، سہارا دیا گیا تو وہ توانا ہو گئے، مضبوط ہو گئے، وہ پھیلنے لگے، یہاں تک کہ مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں خود خائف ہو گیا، میں خائب و خاسر ہو گیا، میں خود ڈر گیا، یہ معاملہ کیا ہے؟ لیکن آپ نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا انا دین الاسلام، میں دین اسلام ہوں۔ اے غریب، اے غوث، اے محی الدین! اس وقت دین اسلام نے آپ کو محی الدین کا لقب دیا کہ تم محی الدین ہو۔ تمہارے آنے سے پہلے لوگوں نے اسلام کو کمزور کر دیا تھا، دین کو کمزور کر دیا تھا، تم نے سہارا دیا ہے، سبحان اللہ۔ ہلاکو خان دنیا میں جب تباہی مچایا، مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر مینار بنایا، یہ تاتاریوں نے اسلام کا خون کیا۔ تاتاریوں نے، ہلاکو خان نے بغداد کے تمام لائبریری میں آگ لگوا دیے، اتنا مسلمانوں کا خون بہایا، اتنا خون بہایا، اللہ اکبر! دریائے دجلہ بھی سرخ ہو گیا تھا، اتنے کتابوں کو انہوں نے دریا کے حوالے کیے تھے، کتاب کی سیاہی سے دریا کے پانی کالا ہو گیا تھا، اللہ اکبر! لوگوں نے سوچا تھا اسلام اب مٹ جائے گا، یہودیوں نے سوچا یہودیت کا پرچار کرنے کا موقع ملے گا، عیسائیوں نے سوچا عیسائیت کا پرچار کرنے کا موقع ملے گا، اسلام کو مٹا دیا گیا، مسلمان کو مٹا دیا گیا، اسلام و مسلمین کو تباہ کر دیا گیا، اللہ اکبر! مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر مینار بنایا گیا، اللہ اکبر! ہلاکو خان نے اور ان کے چاہنے والے تاتاریوں نے مسلمان کو نیست و نابود کرنا چاہا، تب اللہ نے غوث اعظم کو پیدا کیا، سبحان اللہ! پھر یہ غوث اعظم نے دین کو اثر نو زندہ کر دیا۔ اسی بوڑھے نے جواب دیا میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو دین ہوں، میں تمہارے نزدیک
नज़दीक तमसील बनकर आया हूँ, मिसाल बनकर आया हूँ, ताकि मैं तुम्हें बताऊँ कि तुम्हारे आने के वजह से दीन इस्लाम को तक़वियत मिली है। सुबहान अल्लाह। वो दीन इस्लाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, जिनको लोगों ने कमज़ोर किया था, उसी को बचाने के लिए रसूलुल्लाह के नवासे अब्दुल कादिर जीलानी महियुद्दीन बनकर आए और दीन को फिर से जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आने की बशारत दुनिया के अंदर सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। सुना आपने कभी? आइए मैं आपको सुनाता हूँ। हुजरे फातिमा है, हसन और हुसैन है और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है। 5 तन वहाँ मौजूद हैं, पंजतन मौजूद हैं। एक तरफ मौलाए कायनात हैं, एक तरफ मौलाए कायनात की बीवी मलके फिरदौस बरी और जन्नती नौजवानों, जन्नती जवान औरतों की सरदार हज़रत फ़ातिमा जलवागर हैं। एक तरफ रसूल खुदा जलवागर हैं और एक तरफ फ़ातिमा हैं, एक तरफ अली हैं और ये 2 छोटे छोटे शहज़ादे हसन और हुसैन भी वहाँ मौजूद हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आका अलैहिस्सलाम हमेशा दोनों नवासों से प्यार करते थे, दोनों पे शफ़क़त का हाथ रखा करते थे। लेकिन आज खिलाफ़ मामूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन से बेपनाह प्यार करते। हसन बड़े हैं और हुसैन छोटे हैं। आज हसन से बेपनाह प्यार करते हैं और हज़रत हुसैन टिकटिकी बांध के नाना जान को देख रहे हैं। घर में मैं भी कभी कभी अपने बड़े बेटे को प्यार करने लगता हूँ तो मेरी छोटी बेटियाँ यूँ मुझे देखती है नज़रें फाड़ फाड़ के, है ना, और धीरे धीरे उनके होंठ है ना यूँ खिलने लगते हैं और आँखों में रोने का शमा पैदा हो जाता है। फिर मैं जल्दी से उनको धक्के मारता हूँ, फिर अपनी बेटी को ले लेता हूँ। एक ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आका अलैहिस्सलाम हसन से बेपनाह प्यार करते हैं, शफ़क़त का हाथ रखते हैं, उनके बालों में उंगलियां करते हैं, उनके रुखसार को बोसा देते हैं, कभी पेशानी को बोसा देते हैं। फातिमा भी टिकटिकी बांध के देख रही हैं, अरे ये अब्बा जान खिलाफ मामूल क्या कर रहे हैं? प्यार तो हुसैन से करना चाहिए, हुसैन छोटे हैं, हसन बड़ा है। और हज़रत हुसैन भी टिकटिकी बांध के अपने नाना जान को देखते हैं। अब हसन को हटाएंगे, अब मुझे आगोश में ले लेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गैब दान नबी थे, अल्लाह ने आपको गैब का इल्म अता किया था। फातिमा की दिल की कैफियत को जान लिया, अपनी प्यारी बेटी की दिल की कैफियत को जान लिया और फरमाया, ऐ मेरी शहजादी, ऐ मेरी फातिमा, ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरे दिल के टुकड़े, ऐ फातिमा, तू खिलाफे मामूल सोच रही है कि आज मैं हसन से ज्यादा प्यार कर रहा हूँ, हुसैन से क्यों नहीं कर रहा हूँ? इसकी वजह तुझे मालूम नहीं है बेटी। बात दरअसल ये है, ये वो हसन हैं, ये वो हसन हैं, ये वो इमाम हसन हैं जिनकी आल से बगदाद के अंदर एक लड़का पैदा होगा। रे बोलो 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 सुभान अल्लाह। ये वो नौजवान, ये वो हसन हैं जिनकी आल से बगदाद के अंदर कस्बा जीलान में एक लड़का पैदा होगा, एक लड़का पैदा होगा। उनका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। वो बगदाद के मिंबर पर बैठ कर कहेगा, कदमी हाज़िही अला कुल्ले रक़बते वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पर है। सुभान अल्लाह। जानते हो सरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? ये हुसैन हैं, ये हसन है, हसन की आल से एक आएगा जो तमाम वलियों का सरदार बन जाएगा और हुसैन वो हैं जिनकी आल से बेशुमार औलिया तशरीफ लाएंगे, लेकिन वो सरदार नहीं होगा। ये इमाम हुसैन पाक है। आइए मैं बताता हूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसकी औलाद है? हुसैन पाक की औलाद हैं। इमाम बाकर हुसैन पाक की औलाद हैं। इमाम जाफर सादिक हुसैन पाक की औलाद हैं। इमाम मूसा कासिम हुसैन पाक की औलाद हैं। इमाम अली रज़ा हुसैन पाक की औलाद हैं। हज़रत अली इमाम तकी हुसैन पाक की औलाद हैं। इमाम नकी हुसैन पाक की औलाद है। इमाम हसन अस्करी हुसैन पाक की औलाद है।
ارے حسین کی نسل سے اماموں کا ایک لمبا سلسلہ، ایک لمبی جماعت، ایک لمبی قطار تشریف لائے گا، لیکن امام حسن وہ ہیں، ان کی آل سے ایک ہی شہزادہ آئے گا جو تمام ولیوں کا سردار بن کے آئے گا۔ اب اسے یوں بھی سمجھ لو، بڑی علمی اور تاریخی اور نکتے والی بات بتا رہا ہوں، ہر جگہ سننے کو نہیں ملے گا۔ ایسی باتیں سنانے کے لیے بہت ہی مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے، بہت ساری کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں۔ امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، بولو بولو، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، بڑے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ سے ہیں، اور چھوٹے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ حضرت ہاجرہ سے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کی تلوے کی رگڑ سے آب زمزم پیدا ہوا، جسے تبرک سمجھ کر آپ پیتے ہو۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام حضرت اسماعیل۔ اب دیکھو، حضرت اسحاق کی نسل سے بنی اسرائیل میں بے شمار اولیاء کی جماعت آئی، بے شمار انبیاء کی جماعت آئی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے جو بیٹے ہوئے وہ بھی بڑے بڑے پیغمبر ہوئے۔ نبیوں کی ایک جماعت آئی ہے، نبیوں کی ایک قطار آئی ہے، ایک تسلسل بندھا ہوا ہے، لیکن حضرت اسماعیل کی آل سے صرف ایک آیا ہے۔ اسماعیل کی آل سے ایک آیا ہے جو تمام انبیاء کا سردار بن کر آیا ہے، وہ تاجدار انبیاء، فخر بنی آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، جو مقام نبیوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ کو عطا کیا، ایسے ہی ولیوں میں وہ اعلیٰ مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے امام عشق و محبت کہتے ہیں، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے کوئی پوچھے رتبہ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ آؤ آؤ سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن عسکری جو امام زین العابدین کی، امام حسین کی اولاد کی آخری کڑیاں ہیں، حضرت امام حسن عسکری، اللہ اکبر، انہوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وصال کا وقت آتا ہے، دنیا سے چل بسنے کا وقت آتا ہے، نزا کا وقت قریب آتا ہے۔ آپ نے مصلی کو سمیٹا، اور ابھی پردہ نہیں کیے ہیں، پردہ کرنے والے ہیں، وصال کرنے والے ہیں، اللہ سے ملنے والے ہیں، موت آنے والی ہے۔ مصلی کو سمیٹا اور اپنے بیٹے کو حوالے کر دیا، اور وصیت کی، بیٹا یہ مصلی تم اپنے بیٹے، جب تم دنیا سے جانے لگو گے تو اپنے بیٹے کو عطا کر دینا۔ کیا ہوا؟ مائک کی آواز نہیں ہے۔ لے کو سمیٹا اور وہ مصلی اپنے بیٹے کو عطا کیا، اور فرمانے لگے، اے بیٹا یہ مصلی تم جب دنیا سے چلنے لگو گے، جب تم لقائے ربانی کھو جاؤ گے، تم جسے بہتر سمجھنا انہیں دے دینا، انہیں بھی وصیت کر دے گا وہ۔ اس طریقے سے مصلی آگے بڑھتا رہے گا۔ تو امام حسن عسکری کے شہزادے فرماتے ہیں، ابا جان آخر یہ مصلی جائے گا کہاں؟ آخری اینڈ اس کا کہاں ہوگا؟ بڑا پیارا سوال کیا۔ تو امام حسن عسکری فرماتے ہیں، یہ مصلی بغداد میں جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جن کا نام عبد القادر ہوگا، یہ مصلی انہی تک پہنچے گا، اور وہ بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کہے گا، قدمی ہادہی علی کل رکبت ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے، جو مقام و مرتبہ اللہ نے میرے نانا جان محمد الرسول اللہ کو عطا کیا ہے، ٹھیک اسی طرح ایسا ہی مقام و مرتبہ اولیاء میں اللہ تبارک تعالیٰ غوث اعظم کو عطا فرمائے گا۔ آئیے میں آپ، یہ دو ہو گئے، ایک پیشن گوئی محمد الرسول اللہ نے دی، اور دوسری پیشن گوئی امام حسن عسکری نے دیا۔ اب تیسری پیشن گوئی سنیں، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جو سرکار غوث اعظم کی آمد سے 400 سال پہلے، کتنے سو سال پہلے؟
400 سال پہلے فرمایا جیلان کے اندر ایک حسنی حسینی سید پیدا ہوں گے، حسنی بھی ہوں گے وہ، حسینی بھی ہوں گے۔ امام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے اعتبار سے حسینی ہیں، ماں کے اعتبار سے حسینی سید ہیں، اور باپ کے اعتبار سے حسنی سید ہیں، اسی لیے آپ کو حسن پاک کی اولاد سے کہا گیا ہے، سمجھے آپ؟ تو سرکار امام حسن بصری فرماتے ہیں بغداد میں ایک لڑکا آئے گا جو حسنی حسینی سید ہوگا، ان کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، بغداد کی منبر پر بیٹھ کر کہے گا قدمی ہادہی علی کل رکبت ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کے گردن پر ہے۔ ٹھیک یہ پیشن گوئی کے بعد میں پھر ایک دور آتا ہے، جنید بغدادی کا دور آتا ہے۔ یہ جنید بغدادی بہت بڑے عظیم عالم دین ہیں، بہت بڑے امام ربانی ہیں، بہت بڑے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اونچا مقام کیا ہے۔ اللہ کے اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے ولی، سرکار جنید بغدادی اپنے مصلے کو پانی پر بچھا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہی وہ سرکار جنید بغدادی ہیں۔ اپنے ایک مرید سے ایک آدمی دریا پار کرنا تھا، کہا مجھے دریا پار جانا ہے، کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے مصلے پہ۔ شام کا وقت تھا، کوئی ملاح نہیں، کوئی کشتی نہیں۔ جنید بغدادی نے انہیں اپنی کشتی پہ بھی اپنے مصلے پہ بٹھا لیا اور کہا یا جنید کہتے رہنا، اور کچھ نہیں بولنا، یا جنید کا ورد کرتے رہنا۔ اور جب مصلہ بیچ بھور میں پہنچا، سمندر کے بیچ میں جب یہ لوگ پہنچے تو شیطان نے آ کے اس مرید کو بہکا دیا، اس سے کہا اے وہ خود تو اللہ اللہ کہیں اور تم سے اپنے نام کا رٹا لگوائیں یا جنید، تم کہتے ہو یا جنید اور خود جنید بغدادی کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ، تم سے اپنے نام کا رٹا لگواتے ہیں، وہ خود خدا کا نام لے رہے ہیں۔ اتنا جب انہوں نے، جو بیٹھا ہوا تھا اس نے یا جنید کا ورد چھوڑا اور اللہ اللہ کہنے لگا، ڈوبنے لگا۔ 2-3 بار جب غوطہ کھایا، پانی پیا، آپ نے اسے سمندر سے کھینچ کے نکالا، کہا میں نے تجھے کیا کہا ہے؟ جو کہا ہے وہی کہتے رہو، یا جنید کہتے رہو۔ پھر شیطان نے بہکایا، پھر سمندر میں غوطہ کھایا، پھر تیبارہ سمندر میں غوطہ کھایا، تیسری بار آپ نے کھینچ کے نکالا اور فرمایا تجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، میں نے تجھے کہا نا یا جنید کہتے رہو، تم یا اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ارے تم پہلے جنید تک پہنچ جاؤ، پھر میں تمہیں خدا تک پہنچا دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ وہ جنید بغدادی ہیں۔ ٹھیک فرماتے ہیں میرے 200 سال کے بعد کتنے عالم تحیر میں آتے ہیں، استغراق میں آتے ہیں، رحمت خداوندی کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تیرنے کے بعد جب ولی پہ حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے، وہ جھومنے لگتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ مصلے پہ بیٹھا ہے لیکن وہ مصلے پہ نہیں ہوتا ہے، وہ عالم بالا میں پرواز کرتا ہے، 7 آسمان کی سیر کر لیتا ہے، تحت الثری کے نیچے تک چلا جاتا ہے، پلکوں میں کعبہ پہنچتا ہے، منٹوں میں مدینہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ شان اللہ نے ولیوں کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ رحمت کے سمندر میں، عشق کے سمندر میں تیراک بنتے ہیں اور رحمت خداوندی کے سمندر میں تیراک بننے کے بعد غوطہ لگاتے ہیں۔ غوطہ لگانے کے بعد ایک وجدانی کیفیت طاری ہے، عالم محویت طاری ہے، استغراقیت کی کیفیت طاری ہے، وجدانی کیفیت طاری ہے۔ جھوم رہے ہیں اور کہتے ہیں قدمہ علی راسی، قدمہ علی راسی، قدمہ علی راسی، ان کا قدم ہمارے سر پر ہو، ان کا قدم ہمارے سر پر ہو، ان کا قدم ہمارے سر پر ہو۔ وہاں جو مریدین بیٹھے تھے عالم ہوش میں آنے کے بعد سوال ٹھوک دیا، ارے جناب وہ کون ہے جن کا قدم آپ کے سر پر ہے؟ وہ کون ہے جن کا قدم آپ کے سر پر ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو، ہم تو آپ کے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن آپ سے بھی بڑا کون ہے جن کا قدم آپ کے سر پر ہے؟ ابھی آپ کہہ رہے تھے قدمہ علی راسی، قدمہ علی راسی، تو سرکار سید الطائفہ
जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदीनों, ऐ मेरे खुलफाओं, तुम्हें पता नहीं है कस्बा जीलान के अंदर एक लड़का पैदा होगा, इस्मुहु अब्दुल कादिर जीलानी, उनका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। कद वुलिद लिल अशराफ, सादात घराने में पैदा होगा। ला यमस्सु सदैहा फी शहर रमजान, रमजान के महीने में माँ के दूध से सहरी करेगा, माँ के दूध से इफ्तार करेगा। वो यसीरु अलल माँ, वो पानी पर चलेगा, वो समंदरों पे चलेगा। वो यतीरु फिल फसा, वो आसमान में प्रवास करेगा। और ये दुनिया का तमाम निज़ाम उसकी बारगाह में आके खबर देगा। अल्लाह अकबर। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जानते हैं वो किस मकाम और मर्तबे का होगा? वो खुद फरमाते हैं, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, इन्नहु हुवा सैयद अल अस्याद, नाफि अल बलाद, दाफि अल फसाद, शेख अल इरशाद, वाहिब अल मुराद, मर्जी अल औताद, गयास अल कौनैन, इमाम अल फरीकैन, नजीब अल तरफ़ैन, वलद अल हसनैन, अल मुफस्सिर अल अमसल, अल मुहद्दिस अल अफज़ल, अल फ़क़ीह अल अकमल, मुफ्ती अल अनाम, महई अल इस्लाम, अल मुरज्ज अल शरीअत अल गर्रा, अल मुजद्दिद अल तरीक़त अल ज़हरा, अल मुईद अल सनत अल बैसा, अल मुकस्सिर अल बिदअत अल सौदा, अल महबूब सुब्हानी, अल आरिफ हक़्क़ानी, अल गौस समदानी, अल मुर्शिद रूहानी, अस सालिक रहमानी, अस सैयद मोहम्मद माजुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। वह हसनी अबन व हुसैनी उम्मन, वो बाप के एतबार से हसनी भी होंगे और माँ के एतबार से हुसैनी भी होंगे। सुभान अल्लाह। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिस्र के होश से कोई पूछे रुतबा तेरा। आपके हम असर बुजुर्ग जनाब शेख मगरिब ने जब इस कौल को सुना तो उन्होंने भी कहा, कदमहु अला रासी, कदमहु अला रासी, कदमहु अला रासी। उनका कदम, अरे करामतें तो सबको याद रहती हैं, तारीख़ तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। करामतें अच्छा लगता है, लेकिन मकाम सुनो गौसे आज़म का, मकाम और मर्तबा मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेशुमार करामतें मेरे जहन में हैं, इंशाअल्लाह हर जुमे में कुछ न कुछ बताऊँगा। मैं आज शान गौसे आज़म बताना चाहता हूँ, आपकी मकाम बताना चाहता हूँ, वो बातें सुना रहा हूँ, अभी तक आपने नहीं सुना होगा। अल्लाह अकबर। हम असर कहते हैं हम ज़माने को। उसी ज़माने में गौसे आज़म के ज़माने में ही एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम शेख मगरिब था। अल्लाह अकबर। वो शेख मगरिब अचानक कहते हैं अपने मुरीदीन के हलके में बैठकर, एकदम क्या धुन सवार हुआ, कहने लगे, कदमहु अला रासी, कदमहु अला रासी, कदमहु अला रासी। उनका कदम हमारे सर पर, सर पर, उनका कदम हमारे सर पर। उनके मुरीदीन ने पूछा, हुजूर किनका कदम आपके सर पर? शेख मगरिब कहते हैं, यूं ही मैंने गर्दन नहीं झुका दिया। अब शेख मगरिब के मकाम को देखो कि ये कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, इनके देखने का आलम क्या है, इनकी निगाह में नूर का समा क्या है। अल्लाह अकबर। शेख मगरिब कहते हैं, ऐ मेरे मुरीदीनों की जमात, ऐ अल्लाह की जमात, ऐ अल्लाह के बंदो, मेरे मुरीदीनों, मेरे मुतवस्सिलीनों, मेरे खुलफाओं, मैंने यूं ही गर्दन को नहीं झुका दिया है, यूं ही नहीं झुकाया है। मैंने देखा कि बगदाद के मिंबर पर एक नौजवान बच्चा बैठ कर कह रहा है, और वो खुद अपनी ज़बान से नहीं कह रहा है, रसूलुल्लाह उनके सामने खड़े हैं, वो हुक्म दे रहे हैं और कह रहे हैं, बोल मेरे नवासे अब्दुल कादिर जीलानी, कदमी हाज़िही अला कुल्ल रक़बते वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पर है। वो रसूल के कहने से कह रहे हैं। और जानते हो कहने के बाद क्या हुआ? दुनिया के तमाम वलियों ने गर्दन को झुका दिया। मैं यहाँ से बैठे बैठे देख रहा हूँ, मैंने क्या देखा? कहते हैं मैंने कब्रों में झांक के देखा, जितने भी अल्लाह वाले थे सब ने गर्दन को झुका दिया। मैंने मशरिक में देखा, तमाम अल्लाह के वलियों ने गर्दन को झुका दिया। मैंने मगरिब में देखा, तमाम वलियों ने गर्दन को झुका दिया। मैंने शुमाल में देखा, तमाम वलियों ने गर्दन को झुका दिया। मैंने जुनूब में देखा, तमाम वलियों ने गर्दन को झुका दिया।
پھر کہتے ہیں میں نے تحت الثری میں دیکھا تمام ولیوں نے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے باپ کے پشتوں میں جھانک کے دیکھا، وہاں جتنے بھی اللہ کے ولی دنیا میں آنے والے تھے سبوں نے گردن کو جھکا دیا ہے۔ میں نے ماں کے شکم میں دیکھا، جہاں پر جتنے بھی اللہ کے ولی تھے ماں کے شکم میں سب نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ ارے سب نے جھکا دیا ہے تو شیخ مغرب نے بھی جھکا دیا ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ وہ اور ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ یہ مقام، یہ افضلیت، یہ اولیت اللہ تبارک تعالیٰ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ خود خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا، کہاں گیا؟ معراج میں گیا تو سدرہ کے اوپر میں نے 2 مرغ دیکھے، ایک سرخ مرغ تھا اور ایک سفید مرغ تھا۔ وہ سرخ مرغ وہ دونوں اپنی اپنی آوازوں میں تسبیح بیان کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رب العالمین، یہ سفید مرغ اور یہ سرخ مرغ، یہ اللہ تیری ثنا بیان کر رہا ہے، تیری تعریف بیان کر رہا ہے، یہ مرغ کون ہے؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے یہ سرخ مرغ آپ کی امت کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی عبد القادر جیلانی آئیں گے جو آپ کے نسل میں ہوں گے، یہ اپنے وقت کے عبد القادر جیلانی ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو سفید مرغ ہیں، انہیں سبز مرغ ہرے کلر کے مرغ ہیں، یہ اپنے وقت کے ولی بایزید بستامی ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور یہ سلسلے نقش بند میں پیدا ہوں گے، اور یہ سرخ مرغ سلسلے قادریت میں آئیں گے، جو آپ کی امت کے یہ 2 ولی ہیں، یہ اولیاء صدیقین میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ شان، یہ مقام اللہ اپنے ولیوں کو نوازتا ہے۔ میرے دوستوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم کے نام پہ کھچڑا پکانے والوں، غوث اعظم کے نام پر بڑے بڑے لنگر کرنے والوں، اپنے گھروں میں نذر و نیاز کرنے والوں، صرف اتنا نیاز کر لینے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر غوث اعظم کے سچے مرید بنتے ہو، بننا ثابت کرنا چاہتے ہو، نماز پنجگانہ کی عبادت کرو، غوث اعظم کے نقش قدم پر چلو، غوث اعظم کے مشن پر چلو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جو بے نمازی ہو انہیں مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، انہیں اٹھا کے کسی میدان میں پھینک دینا، ان کا حشر کتا، چیل اور کوے اسے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ یہ ہے سلسلے قادریہ۔ کہتے ہیں میرا مرید کس حال میں بھی ہو، جب مجھے پکارتا ہے تو میں ان کی فریاد کو پہنچ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں مریدی لا تحزن، اے میرے مرید تم غم نہ کرو، تم مجھے پکارو میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا۔ یہ وہ سرکار غوث اعظم ہیں، کہتے ہیں میں جب چاہتا ہوں تبھی لوگوں کے زبان پر میرا نام آتا ہے، میں جب نہیں چاہتا ہوں تو ان کی زبان پر میرا نام نہیں آتا ہے۔ تو غوث اعظم کے مشن سے محبت کریں، ان کے بتائے ہوئے طریق پر محبت کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ وہ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے، ابھی مسجد میں بہت سے لوگ آنے کو باقی ہیں، بس ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو میں چاہتا ہوں۔ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محترم، ایک عورت آتی ہے بارگاہ آپ کے نانا جان عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں۔ سرکار غوث پاک کے نانا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ صومعی۔ آپ کی والدہ کا نام، غوث پاک کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی، آپ کا لقب امت الجبار ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم 2 ہی چیز پر قائم رہے، اور آپ کے باپ بھی 2 ہی چیز پر قائم رہے۔ یہ 2 چیزیں نے ان کو اللہ کا ولی بنا دیا، صدق مقال اور رزق حلال۔ اسے عقل حلال کہہ لو یا رزق حلال کہہ لو، حلال روزی، صدق مقال، سچ بولنا۔ آپ کی والدہ نے یہی وصیت کی تھی نا بیٹا،
وہ ڈاکوؤں کا واقعہ سنا ہوگا اپنے مولویوں سے، بس اتنا سن لو کہ بیٹا کیسا بھی وقت آ جائے جھوٹ نہ بولنا۔ اور آپ کے ابا نے جب وہ سیب کو کھا لیا، بعد میں پتا چلا ارے یہ کس کا تھا نہیں تھا، حالانکہ کوئی فتویٰ نہیں تھا، فتویٰ تو یہ تھا کھا لو، وہ پانی میں بہہ کے جا رہا ویسے بھی برباد ہو جاتا، ملا آپ نے کھا لیا۔ لیکن جب دل میں خیال آیا نہیں ادھر کسی کا باغ ہوگا، یہ بہہ کے جا رہا تھا، میں نے اجازت کے بغیر کھایا، تو واپس گئے عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں، کہا یہ آپ کے باغ کا سیب ہے؟ کہا ہاں۔ کہا معاف کر دیجئے، کہا معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے، اللہ کے ولی تھے، نیچے سے لے کے اوپر تک دیکھ لیا، سید ابو صالح یہ کس معیار کا آدمی ہے، یہ کیسا نوجوان ہے، اللہ اکبر، ولی را ولی شناسد، ولی کو پہچان لیتا ہے۔ کہا معافی کرنے سے پہلے کچھ شرط ہے، قبول کرو گے؟ کہا کیا؟ بولے 10 سال تک ہمارے باغیچے کی دیکھ بھال کرو۔ ایک سیب کی معافی کے لیے آج ہم پورا کا پورا ہڑپ لیتے ہیں لوگوں کا، 50 ہزار بےمانی کر لیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، غصب کرتے ہیں، مارا ماری کر لیتے ہیں، آپس کے اندر زمین ہڑپ لیتے ہیں، پیسہ ہڑپ لیتے ہیں، جائیداد ہڑپ لیتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، حرام مال پیٹ میں بھرے چلے جا رہے ہیں، حرام کھا کھا کے بڑا بڑا پیٹ نکلتا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ حال ہے آج ہم سنی مسلمانوں کا۔ ارے غوث اعظم کے دیوانوں سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہا سب سے پہلے تمہیں میرے باپ کی 10 سال تک دیکھ بھال، ایک روایت میں 12 سال بھی آیا، 12 سال مکمل کرنے کے بعد کہا حضرت اب تو معاف کر دیجئے۔ کہا نہیں، ایک لڑکی ہے اس سے تجھے رشتہ کرنا پڑے گا، اس کے 5 عیب ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا وہ آنکھ سے اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، کان کی بہری ہے، پیر کی لولی ہے، اس لڑکی سے تجھے رشتہ کرنا۔ آج کل کے کسی نوجوان سے کہو 72 بار لڑکیاں دیکھتے ہیں، جا کے فوٹو میں دیکھتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، ہے نا، استعمال بھی کر لیتے ہیں، بعد میں کہتا ہے پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آج امت مسلمہ کا یہ حال ہو گیا ہے نا۔ آج ہمارا کرتوت اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ ارے ایک چھوٹی سی غلطیاں کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہی تو کہا تھا بنی اسرائیل سے، مچھلی کھاؤ لیکن ہفتے کے دن نہیں کھانا۔ کیا کہا تھا؟ ان کی شریعت میں آپ لوگ کھا سکتے سنیچر کے دن، ہفتے کے دن مچھلی کھانا، لیکن ہفتے کو نہیں کھانا۔ انہوں نے اس قانون کو توڑا، یہی قانون توڑنے کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کو سور بنا دیا، کتا بنا دیا۔ اللہ اکبر، قرآن پاک میں اس کا نقشہ موجود ہے، کھول کر دیکھ لو۔ یہی وہ رزق حلال، صدق مقال، غوث اعظم کو اپنے وقت کا ولیوں کا سردار بنا دیا۔ تو میں بتا رہا تھا، کہا یہ بھی عیب مجھے منظور ہے، یہ تمام عیب بھی منظور ہے۔ ایک غلطی معافی کرنے کے لیے کرے گا آج کل کوئی ایسا لولی لگڑی سے، بدصورت لڑکی سے شادی کرے گا کوئی اندھی سے؟ کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب وہاں گئے تو دیکھا تو پلٹ کر آئے، بولے حضور ایسا نہیں ہے۔ کہا بات دراصل یہ ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا تھا، کبھی انہوں نے اپنی اس آنکھ سے غیر محرمہ کو نہیں دیکھا تھا۔ میری بیٹی کو لنگڑی اس لیے کہا تھا، انہوں نے اپنے پیر کو اپنے گھر سے خلاف شرع باہر نہ نکالا۔ میری بیٹی کو گنگی اس لیے کہا تھا، کبھی جھوٹ کے کلمات نہ بکے تھے۔ اللہ اکبر۔ ماں جب عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، ماں جب زاہدہ ہوتی ہے بیٹا حافظ قرآن قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتا ہے، ماں جب نیک اور صالح ہوتی ہے بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے، ماں جب فاحشہ اور بدکردار ہوتی ہے تو بیٹا شاہ رخ خان اور سلمان پیدا ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا، میں کیا بتا رہا تھا، واقعہ کیا تھا؟